روسی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ بیلگروڈ ریجن میں 2 یوکرینی حملہ آور ڈرون طیاروں کو تباہ کر دیا گیا۔ یوکرین سے ملحقہ اس روسی صوبے میں حالیہ عرصے میں بغیر پائلٹوں کے ایسے طیاروں سے متعدد حملے کیے جا چکے ہیں۔ ادھر کرسک نامی ریجن میں بھی یوکرینی افواج کی شیلنگ کی اطلاعات ہیں، جس میں ایک روسی خاتون زخمی ہو گئی ہیں۔ واشنگٹن۔ امریکہ میں پراؤڈ بوائے نامی انتہائی دائیں بازوں کے انتہا پسند گروپ کے ایک رہنما کو 18 برس کی سزائے قید سنا دی گئی۔ ایتھن نورڈین ان افراد میں شامل تھا جنہوں نے 6 جنوری سن 2020 کو کیپٹل ہل پر حملہ کیا تھا۔ پروسیکیوٹر نے کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ 6 نومبر کی ہنگامہ آرائی کے دوران نورڈین ایک رہنما تھا۔ کیپٹل ہل حملے کے الزام میں 1100 سے زائد افراد پر فرد جرم عائد کی گئی تھی، جن میں سے 600 سے زائد کو سزائیں بھی سنائی جا چکی ہیں۔ نئی دہلی۔ چاند پر کامیاب مشن روانہ کرنے کے بعد بھارت نے سورج کے بارے میں مزید حقائق جاننے کی خاطر اپنا اولین سولر مشن لانچ کر دیا۔ بھارتی خلائی ریسرچ آرگنائزیشن کے مطابق آدتیہ L1 نامی اس سولر مشن کا مقصد سورج کے مدار میں ہونے والی فضائی حرکات و سکنات کا مشاہدہ کرنا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ راکٹ 1.5 ملین کلومیٹر دور سورج کے مدار میں لے جایا جائے گا تاکہ کشش ثقل کے اثر سے نکل کر فیول بچایا جا سکے۔ بعد ازاں یہ مصنوعی سیارہ سورج کے گرد چکر لگاتے ہوئے حقائق جمع کرنا شروع کرے گا۔ بغداد۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں ایک روڈ ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں 16 افراد مارے گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر ایرانی زائرین بتائے گئے ہیں۔ اس حادثے کی وجہ سے 13 افراد زخمی بھی ہوئے۔ یہ گروہ نوازہ رسول کے 40ویں کے سلسلے میں کربلا میں منعقد ہونے والی مجالس میں شرکت کے لیے رخت سفر تھا۔ ٹھیک 1 برس قبل بھی ایک ایسے ہی حادثے میں 11 شیعہ زائرین ہلاک ہو گئے تھے۔ کینبرا۔ آسٹریلوی حکومت چین سے تعلقات میں بہتری کی خاطر سالانہ مذاکراتی میٹنگ کو بحال کرتے ہوئے ایک خصوصی وفد چین روانہ کر رہی ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق اس وفد میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد ہوں گے، جن میں صنعت، حکومت، اکیڈیمک، میڈیا اور فنون لطیفہ سے وابستہ چیدہ نمائندے ہوں گے۔ بتایا گیا ہے کہ آسٹریلیا نہ صرف تجارت بلکہ سماجی و ثقافتی سطح پر بھی چین سے روابط بڑھانا چاہتا ہے۔ چین اور آسٹریلیا کے مابین یہ اعلیٰ سطحی میٹنگ سن 2014 سے جاری تھی، جو سن 2020 میں تعطل کا شکار ہو گئی تھی۔ لندن۔ معروف مصری بزنس مین محمد الفائد 94 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ ہیرڈ کمپنی کے سابق مالک اپنے بیٹے ڈوڈی کی ہلاکت کے بعد تارک الدنیا ہو کر سوگ ہی مناتے رہے۔ ڈوڈی 26 برس قبل لیڈی ڈیانا کے ساتھ ایک کار حادثے میں مارے گئے تھے۔ الفائد اس حادثے کا ذمہ دار برٹش اسٹیبلشمنٹ کو قرار دیتے تھے۔ الفائد انگلش پریمیئر لیگ کے کلب فل ہیم کے مالک بھی تھے۔ کرکٹ۔ پاکستان اور بھارت کی قومی کرکٹ ٹیمیں آج ایشیا کپ کے ایک گروپ میچ میں مد مقابل ہیں۔ سری لنکا کے شہر کینڈی میں ہونے والے اس ون ڈے میچ میں بھارتی کپتان روہت شرما نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستانی کپتان بابر اعظم نے ٹاس ہارنے کے بعد کہا تھا کہ موسم اور کنڈیشنز کی وجہ سے یہ وکٹ پہلے بلے بازی کے لیے بہتر ہے۔ آج کا میچ بارش کی وجہ سے متاثر ہو سکتا ہے۔ برسلز۔ یورپی کمشنر برائے ماحولیات نے مطالبہ کیا ہے کہ عالمی برادری تحفظ ماحول کے لیے کیے گئے اپنے وعدوں پر قائم رہے۔ رواں سال کے اواخر میں دبئی میں ہونے والی COP28 کی تیاریوں کے دوران انہوں نے کہا کہ ضرر رساں گیسوں کے اخراج میں کمی کے لیے مقررہ اہداف کے حصول کے لیے کوتاہی کی گنجائش ہرگز نہیں۔